سلمان محمود لاہور سے، پاکستان جی لاہور سر، جی سر سلمان بھائی. جی حسن بھائی، پوچھنا یہ تھا کہ قبر کے متعلق میں جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ کے نزدیک اہل شیعہ کے جو سے تو میں اس کے نزدیک قبر کی موٹائی، چوڑائی، لمبائی، اونچائی کتنی ہونی چاہیے؟ اس کا کیا حد ہے؟ اب خبر ابھی میرے ذہن میں نہیں. روایات باب دفن میں اس کی بہت ہے. جو لازمی ہے وہ یہ ہے کہ وہ مردہ جو ہے وہ جی کوئی حیوان اس کو نکال کے اس طرح اس کو دفن کرنا چاہیے کہ وہ کوئی حیوان اس کو نکال نہ سکے. مثلا کوئی جانور آتا ہے اس کو نکالنے کی کوشش، اس کا گوشت کھانے کی کوشش کرتا ہے، وہ اس کے لیے ممکن نہ ہو. اور اگر زمین میں مثلا ایسا کہ اس میں آپ اس کو دفن نہیں کر سکتے کہ زمین بہت سخت ہے، سب پتھر ہی پتھر ہے، یا وہاں پہ برف ہے، زمین کھودنا ناممکن ہے، تو پھر اس کو زمین کے اوپر ہی ایسا اس کو ڈال کے اس کے اوپر آپ مٹی ڈال دیں. تو یہ روایات میں ہے. لیکن یہ کہ وہ قبر کو کتنے اس کا عمق کتنا ہونا چاہیے، چوڑائی وغیرہ، وہ روایات میں موجود ہے، لیکن وہ آپ نکالنا پڑے گا، وہ اس میں کچھ ٹائم لگے گا. اس طرح میرے ذہن میں فی الحال کسی نے نہیں. کبھی کوئی نا اس سے پہلے نہیں تو آپ کے پاس سب وہ فنگر ٹپس پہ ہوتی ہے، آپ کے نالج پہ ہر چیز موجود ہوتی تو ہے. یہ موضوع جو ہے نا، کسی یہ نے موضوع ہمارے جو پروگرام ہوتے ہیں وہ حلال و حرام کے مسائل پہ تو نہیں ہوتے، مستحبات قبر، تدفین وغیرہ میں. یہ پروگرام ہے عقائد پہ. ہمارے جو مسلمان بھائی یہ مسئلہ امامات، خلافت، قرآن، عقائد، ان مسائل پہ اختلاف ہوتا ہے. کبھی کوئی اللہ کے صفات کے متعلق ان مسائل پہ سوال جواب ہوتا ہے. اور یہ مسئلہ جو آپ پوچھ رہے ہیں نا، یہ کتابوں میں اس کا نکالنا اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن وہ کتاب جو ہے وہ دوسرے لائبریری میں، اس کو نکالنے میں کم از کم 5 منٹ لگیں گے، تو میں ابھی اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے. جی بولیں آپ. نہیں سر، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. بہت میں سنتا ہوں آپ کو کہ اسلام کے شدت پسند لوگ جو یہاں پہ آتے ہیں، پھر آپ کا پارا ہائی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ ان کو ٹھنڈا کر کے بیچتے ہیں. بہت اللہ یعنی آپ کہ کو آپ عزت دے. وہ کہتے ہیں نا، علم شعور اور شعور میں آئین کا فرق ہے. وہ آئین علم ہے، وہ علم جس کے پاس آ جائے تو پھر وہ اس سے. اللہ آپ کو عزت. آپ نے کیوں پوچھا قبر کے متعلق؟ میں سر اسے آگے بڑھنا چاہ رہا تھا نا، میں نے اس لیے پوچھا. یہاں پہ روایت ہمارے پاس کتاب کافی میں ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہا ان يعمق القبر فوق 3 اذرع. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کو 3 ذراع سے، یہ ایک ذراع یہاں سے ہوتا ہے، کوہنی سے لے کر اس انگوٹھی، یہ انگلی ہے نا میرا درمیانہ والا انگلی اور کوہنی کے درمیان، اس کو عربی زبان میں ایک ذراع بولتے ہیں. اس سے 3 ذراع سے زیادہ آپ نہ کودیں. اچھا. حد القبر الى الترقوه وقال بعضهم الى الثدي. قبر کے جو ہے یہاں تک انسان اس میں کھڑا ہو جائے نا، یہاں تک پہنچ جائے. 3 اس سے زیادہ نہ ہو. اچھا. قال بعضهم قامت الرجل او حتى يمد الثوب على راس من في القبر واما الحد بقدر ما يمكن فيه الجلوس. اچھا. اور اس کا قدر بعض روایت میں ہے کہ انسان کے قد کے برابر ہونی چاہیے جو قبر کی عمق ہے، اور اس کی جو چوڑائی ہے اتنا ہونا چاہیے کہ انسان اس میں بیٹھ سکے، اتنا اس کی چوڑائی ہونی چاہیے. بلی ولما حضر علی بن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام الوفاء قال احفروا لي حتى تبلغوا الرشح. روى اصحابنا ان حد القبر بلی. بس یہی روایت ہے ہمارے پاس. جی. قبر کے ہمارے پاس تو یہ روایت ہے کہ وہ جو اس کی ایک کوہان کی، اونٹ کی ایک کوہان کے مطابق کی قبر کی اونچائی ہونی چاہیے. اس لیے میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ کے پاس کیا روایت ہے. آپ کے پاس یہ مجھے فی الحال تو نظر نہیں آ رہا کہ اونٹ کی جو کوہان، اگر اونٹ کڑا ہے تو بہت اونچا ہے نا، تو تقریباً ایک بلڈنگ جیسے جتنا ہو جائے گا نا، ایک منزلہ مکان ہے تقریباً، اتنا ہوگا. وہ تو ایک انسان کے قد سے بہت اونچا ہے، وہ تو 2.5-3 میٹر بن جاتا ہے. مجھے نہیں معلوم بہرحال یہ اس طرح ہے. اور آپ مجھے سب روایت ہو سکتا ہے اور بھی روایات ہوں. ابھی جو مجھے نظر آ رہا ہے کتاب وسائل الشیعہ میں حد القبر میں، کیا قبر کی جو سائز ہے، میجرمنٹ ہے، وہ یہی ہے ہمارے پاس. حسن بھائی تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہتا ہوں. میں پوچھنا چاہتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وفات سے پہلے دین کو کامل کر دیا. کوئی ایسی چیز جو امت کو بتا کے نہ گئے ہوں، کوئی ایسا مسئلہ ہر چیز بتا کے گئے ہیں وہ؟ نہیں، سب امت کو نہیں بتایا. دیکھیں یہ کہ کہنا کہ صحابہ کو سب کچھ بتا دیا، یہ تو ہے ہی بات غلط ہے. بہت سارے صحابہ تھے. یہ مسلم میں بھائی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اتنے بڑے صحابہ تھے. ان کو بات کر لیتے ہیں، صحابہ کی اہل بات کرتے ہیں، اہل بیت کی بات کر لیتے ہیں. جی بالکل. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب علوم دے دی، جتنے قرآن کی آیات، ان کی تفسیر، ان کا بطن اور خلقت کے احوال، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا خلق کیا، قیامت تک کیا آئے گا، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم دیا تھا وہ دیا تھا. پھر حلال و حرام کے تمام مسائل نہ صرف بتائے پر بلکہ لکھا دیا. امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے خط مبارک سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دہن مبارک سے، ان کی زبان مبارک سے سب لکھ دیا انہوں نے. اور یہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس یہ سب موجود ہے، تھا اور موجود ہے. ہاں جی. آگے میں بھی جاننا چاہ رہا تھا کہ مولا علیہ السلام نے قبروں سے فیض حاصل کرنے کے کوئی طریقے بتائے ہیں، تو مجھے اس
काइंडली उस बारे में भी मुझे कुछ बताएं। तो हमारे यहाँ मुश्किल में फंस गए हो कहीं पे। देखें, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का वही मकाम है जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, तो वो और उनके पास वही मौजिज़ात थे, सब मौजिज़ात जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे वो उनके पास थे। लेकिन हम उन जैसे तो नहीं। हमारे यहाँ हमारे कुतुब में अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की जानिब से अइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम के क़ुबूर की ज़ियारत के बहुत सारे रिवायात बहुत ज़्यादा है। यानी हमारे जो मुसलमान भाई उनके कुतुब में शायद ज़ियारत के जो रिवायात या नहीं है, अगर हैं तो बहुत ही कम नादिर। हमारे यहाँ पे पाए जाते। हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अइम्मा अतहार अलैहिस्सलाम के ज़ियारत तुम किस तरह करो और किन महीनों में ज़ियारत मुस्तहब है, मुख्तलिफ साल के मुख्तलिफ महीनों में मुख्तलिफ ज़ियारत के अल्फाज वो मुख्तलिफ होते हैं। तो ये बेनहायत तफसील के साथ दूर से आप कैसे ज़ियारत करें, करीब से कैसे ज़ियारत करें, वो मौजूद हैं। और उसमें इसकी ज़ियारत होती है, उससे खिताब किस अंदाज किस अदब के साथ किया जाता है, वो नहायत तफसील के साथ हमारे कुतुब में मौजूद है। ठीक है ना। वो मसलन बिहारुल अनवार में किताबुल हज व ज़ियारा जो है वो कई मुजल्लदात पर है, कई मुजल्लदात पर है। किताब कामिलुज़ ज़ियारात जो है वो बहुत ही मुफस्सल, उसमें ज़ियारात बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इसके अलावा अल्लाह आपका भला करे अल-मज़ारुल कबीर लिब्न अल-मशहदी वो किताब उसमें है। तो उसमें बहुत सारा है कि आप ज़ियारत किस तरह अंदाज से करें और किस तरह साहिब क़ब्र वहाँ पे जो या इमाम या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदफून है, सलाम कैसे पढ़नी है, किस आदाब के साथ, और वो नहायत ही फसी हैं, नहायत ही बलीग हैं। और इस तरह उनमें अहले बैत अलैहिस्सलाम की मारिफत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारिफत है, जो क्योंकि उसमें वो बहुत सारी कम जगहों में उस तरह मिलती है। और फिर उनसे इस्तिगासा करना, वो सब मौजूद है। बिल्कुल अकीदा ऐसा ही है कि आप अल्लाह के नेक बंदे औलिया कराम के आप जब जाना है तो आपने किस तरह उसको अदब से सलात व सलाम पढ़ना है। मेरा मकसद ये था कि उनसे गुफ्तगू करना, या वो आपकी मदद कर रहे हैं। आप मेरे क्वेश्चन को समझ चुके होंगे कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ। जी मैं पूछना चाह रहा हूँ कि नबी अलैहिस्सलाम ने या मौला अली अलैहिस्सलाम ने कोई ऐसी चीज बताई है कि आप मुश्किल में फंस गए हैं तो आपने सिर्फ उस कब्र पे जाना और वहीं से आपको मिलेगा। नहीं, ये नहीं बोला कि सिर्फ वहां पे जाना है, नहीं, इस तरह नहीं कि सिर्फ, लेकिन ये है कि आप ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप उधर जाए ना, सिर्फ वो ये नहीं है इसके सिर्फ उधर जाना, लेकिन वहां पे जाने का ऑप्शन आपके पास है। एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। जा तो सकते हैं सर, जाने की तो कोई ममानियत नहीं है, जा तो सकते हैं। या मैं आपको दिखा देता। पहली बात यह है कि शिया रिवायात, शिया अहादीस में ये बहुत आम है कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, आपके इमाम जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके अहवाल जानते हैं, उनको अपनी तरफ से आप ना समझो। कुरान मजीद की भी आयत है, कुल अमलू फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मुमिनून, तुम जो मर्जी करना चाहते हो कर लो, बुरा या अच्छा अल्लाह देख रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं और मोमिनीन देख रहे हैं। इस मोमिनीन से मुराद अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम। तो अब इंसान के अमाल अहले बैत अलैहिमुस्सलाम देखते हैं, आपका इमाम आपके अमाल देखते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं। ये किताब है अल-काफ़ी जुज़ 1 छाप दारुल कुतुब अल-इस्लामिया, बली हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का ये जुमले हैं, अलम यफुतनी मा सबक़नी वलम यअज़ुब अन्नी मा गाब अन्नी, जो वाक़ात मुझसे पहले हुए हैं उनसे मैं लाइल्म नहीं हूँ, वलम यअज़ुब अन्नी मा गाब अन्नी, और जो जिन जगहों पे मेरा हुजूर नहीं है, जहाँ से मैं गायब हूँ, उनका मुझे इल्म है, वो मुझसे अजनबी नहीं है। अब उबश्शरु बिइज़्निल्लाह व उअद्दी अनिल्लाहि अज़्ज़ा वजल, अल्लाह ताला की जानिब से मुझे खबरें मिलती हैं और अल्लाह ताला की जानिब से मैं आपको सिखाता हूँ। कुल्लु ज़ालिका मक्कननी अल्लाहु बिइज़्निह, और ये सब अल्लाह की जानिब से, अल्लाह ने मुझे ये ताकत, ये कुदरत दिया। अच्छा, फिर मुलाहिज़ा फरमाइए, ये रिवायात बहुत ज़्यादा हैं इस तरह। मुफज़्ज़ल इब्न उमर इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास थे। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से उन्होंने अर्ज़ किया, जुइलतु फ़िदाक युफ़रिदुल्लाहु ताअत अब्दिन अलल इबाद व यहजुबु अन्हु ख़बर अस्समा। क्या ऐसा हो सकता है कोई शख्स को अल्लाह ताला उसको अपना हुज्जत बना दे, सब शर पे उसका अपना इमाम बना दे, और उससे अखबार गैब उससे महरूम रखे, आसमान से जो अखबार आती हैं उससे उनको महरूम रखे। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला अल्लाहु अकरमु व अरहमु व अरअफु बिइबादिही मिन अन युफ़रिदा ताअत अब्दिन अलल इबाद थुम्मा यहजबु अन्हु ख़बर अस्समाई सबाहन व मसान। ये अल्लाह की रहमत के खिलाफ है, अल्लाह के करम के खिलाफ है, और अल्लाह की राफत के खिलाफ है कि अगर किसी शख्स को इमाम बना दे सब मुसलमानों पर, और उस लीडर को ये इल्म ना दे कि वहाँ पे लोग किन हालात में उनके पे क्या गुजर रही है, सुबह शाम आसमान से उसको खबर ना पहुंचे। अच्छा, आपकी खिदमत में एक और हदीस में दिखा दूं। सब इस चीज पे मेरा बिल्कुल ईमान है, मैं इस चीज को बिल्कुल एक मिनट में एक और से खबर जाती है। मुलाहिज़ा फरमाइए, किताब बसाइरुद दरजात फी फ़दाइल आल मुहम्मद अलैहिस्सलाम, ये काफ़ी से भी पुराना किताब है। यहाँ पर ये हदीस मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सब इसमें हदीस बहुत ज़्यादा है इस मौजू पर। सफ़र नंबर 126 में, इन्नल्लाह अजल्लु
وأعظم من أن يحتج بعبد من عباده ثم يخفى عنه شيئا من أخبار السماء والأرض. اللہ تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے خلاف ہے، اس کی عظمت کے خلاف ہے کہ کسی کو لیڈر بنا دے زمین والوں کا اور اس سے اخبار زمین اور اخبار آسمان جو غیبی اخبار ہوتے ہیں اس سے ان کو چھپا دے. اچھا ملاحظہ فرمائیے فی الائمہ علیہم السلام انہ تعرض علیہم الاعمال فی امر العمود الذي يرفع للائمہ وما يصنع بهم في بطون امہاتهم. یہاں پہ کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام رفع له منار من نور یرى اعمال العباد. جو امام ہوتا ہے پیغمبر ہوتا ہے اس کے سامنے ایک نور کا ایک کالم ہوتا ہے، اس میں سب لوگوں کے اعمال اس کو نظر آ جاتے ہیں. اچھا وہ کس طرح سے ہمیں نہیں معلوم، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی روایت بہت زیادہ ہیں کہ سب اعمال وہ دیکھتے ہیں. اچھا وہ جو یہ دو روایت بہت زیادہ. اچھا اب ان سے طلب کرنا، شفاعت طلب کرنا، اب سن لیجئے. اچھا میں ایک منٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. ان سے استغاثہ کرنا، ان سے مانگنا کوئی چیز. پچھلے نشست میں بھی میں نے دیکھ رہا تھا لاسٹ پروگرام آپ کا، وہ کراچی کے ایک بھائی تھے، ان سے آپ بھی بات کر رہے تھے، لیکن کوئی تسلی بخش جواب نہ ہو، ان سے کوئی سوال ایسا پوچھا نہ آپ نے ان کو کوئی ایسا کوئی جواب دیا، وہ بیچ میں گول مول ہو گئی بات. میں دراصل چاہ رہا ہوں کہ شارٹ جواب ہو تاکہ سننے والوں کو جلدی پتہ لگ جائے. ابھی دکھا دیتے ہیں نا بھائی، آپ انتظار کریں نا بھائی. میں تو جتنا آپ کو دیکھوں مجھے تو اتنا سکون ملتا جا رہا ہے. میں تو آپ کو دیکھتا رہوں گا، لیکن باقی جو لوگ کیوں میں لگے ہوئے ہیں، میں تو آپ کو دیکھتا ہوں، آپ کا ایکسنٹ آپ کو مجھے بڑا پسند ہے سر. آپ کا جو کئی آپ ایسی کڑوی باتیں بھی کر جاتے ہیں میٹھے لہجے میں، پتہ ہی نہیں چلتا. اللہ آپ کو عزت. میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے سر. اس میں روایات بہت زیادہ، میں کوئی شارٹ سی روایت آپ کے لیے ڈھونڈنا چاہتا ہوں. سر میں نے دو ہستیوں کی بات کی ہے، نبی علیہ السلام اور مولا علی علیہ السلام کی، وہاں سے آپ نے ثابت کرنا ہے. اب آپ آگے چل پڑے جائیں گے، وہ پیچھے والے پھر رہ جائیں گے. بات ہے کہ وہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں، کیا مثلا کیا کریں آپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں. ایک منٹ، یہ کتاب ہے کامل الزیارات لابن قولویہ القمی رحمہ اللہ. یہاں پہ کیف یجب ان یکون زائر الحسین ابن علی علیہ السلام، یہاں پہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت. اس میں بہت سارے روایات ہیں. اچھا ایک روایت اس میں یہی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاؤ وسلہ الحوائج، وہاں پہ زیارت کے آداب بتا دیے اور اپنی حاجات امام حسین علیہ السلام سے طلب کرو. زیارت ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی. کن لیا سیدی سکنا و شفیعا، اس میں بہت سارے الفاظ ہیں. اب میں صرف یا میرے سید، میرے لیے آپ باعث آرامش اور میرے شفیع بن جائیں. وکن بی رحیما، مجھ پہ رحمت کریں، مجھ پہ مہربان بن جائیں. وکن لی منجعا یوم لا تنفع الشفاعۃ الا عنده الا لمن ارتضى. اور وہ دن جب کسی کی شفاعت نہیں ہوتی مگر یہ وہ کہ جس سے اللہ راضی ہو، آپ اس دن میرا پناہ بن جائیں. یوم لا تنفع شفاعۃ الشافعین، وہ دن جب کسی کی شفاعت کام نہیں دیتا. ویوم یقوم اہل الضلال ما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم. بل فکن یومئذ فی مقامی بین ربی لی منقذا، اس دن مجھے آپ نجات دیں. فکن لی یومئذ شافعا ومنقذا فقد عادتک اليوم حاجتی ویوم فقری وفاقتی. میں نے آپ کو اپنے حاجت کے لیے، اپنی وشز کے لیے، اپنے نیڈز کے لیے، اپنے ضروریات کے لیے میں نے آپ کی امید کیا. آپ میرا سرمایہ اور میرے فقر اور فاقہ کا آپ پناہ گاہ ہیں. اچھا ریٹرن بھی دیتے ہیں اسی وقت. اتوسل الی اللہ فی جمیع، کیا فرما رہے ہیں، کیا سوال ہے؟ کہیں ریٹرن بھی اسی وقت یہ وہ تو اللہ سے بھی آپ دعا کرتے ہیں نا، وہ تو اللہ سے بھی آپ دعا کرتے ہیں، کبھی اسی وقت ملتا ہے، کبھی دیر میں مل جاتا ہے نا. وہ تو دعا پہ منحصر ہوتا ہے. اللہ کے پاس تو سیو ہو جاتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کے پاس تو سیو ہو جاتی ہے دعا. کوئی بات نہیں، اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز طلب کریں وہ آپ کی مصلحت میں نہیں ہے، اگر وہ نہ دیں تو ان کا احسان ہے. ٹھیک ہے نا، وہ تو اللہ کے حکم کے بغیر تو نہیں دیتے. آپ ابھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی حیات میں ہوتے، آپ ان سے کوئی چیز طلب کرتے، وہ عطا نہ کرتے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہے وہ چیز، وہ کمزور ہیں یا وہ عطا کرتے ہیں. بالکل نہیں، ضروری نہیں عطا کریں، بالکل ضروری نہیں عطا کریں. وہ دیکھیں گے کہ آپ کی مصلحت میں کیا ہے، وہ دیکھیں گے کہ اس کا کوئی فائدہ ہے آپ کو. کیونکہ انسان ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم تو اور چیز طلب کرتے ہیں نا. ہم بیٹھتے ہیں ابھی آپ دعا کریں کہ بھائی مجھے اتنے دے دو، اتنے پیسے دے دو، یہ دے دو. وہ آپ کو پتہ نہیں ہے، وہ اگر وہ آپ کو مل جائیں وہ آپ کے ضرر میں ہوں. بہت سارے لوگ ہیں ان کے جنگ ہے سر بھائی یہ جو مین جنگ ہے جو آپ اس وقت لڑ رہے ہیں اس کے خلیفہ کے بارے میں، تو یہ جنگ کیوں نہیں ختم کر لی گئی؟ نبی علیہ السلام سے پوچھ کیوں نہیں لیا گیا، قبر سے پوچھ کیوں نہیں لیا گیا کہ کون خلیفہ بنے گا کون نہیں بنے گا؟ اگر وہ بن بھی گیا، چلو وہ بن بھی گیا تو دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلا جو زندگی میں بتا کر گئے ہیں ان کے تو ہدایات بہت ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرنے کے بعد انہوں نے اپنے لیے حجت بنایا کس کو؟ اہل بیت علیہ السلام. آپ پوچھتے مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے زندہ ہو کے دوبارہ خطبہ دیتے، یہ چاہتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں؟ یا انسان گفتگو جو کر رہا ہے تو گفتگو میرا مقصد یہ تھا کہ مولا علیہ السلام آپ وہ کر سکتے ہیں. بالکل آج آپ کر سکتے ہیں، آج آپ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس بہت سارے دعا ہیں کہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر آ جائیں گے. آپ بہت سارے لوگوں نے تجربہ کیا ہے، اس حقیر نے خود میں نے تجربہ. خواب کی بشارات تو بالکل حقیقت ہوتی ہیں. آپ نبی سے پوچھ لیں، اگر وہ آپ بتا دیں گے تو بتا دیں گے آپ کو. ٹھیک ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسے کہتے ہیں کہ نہیں پوچھا؟ آپ کیوں کہتے ہیں کہ نہیں پوچھا گیا؟ آپ کو کہاں سے پتا کسی نے نہیں پوچھا؟
کوئی روایات دیکھیں وہ خواب جو ہے نا حجت نہیں ہوتی. ابھی میں کہہ دوں کہ مجھے خواب میں نظر آیا کہ فلاں فلاں جہنم میں تھے، آپ مانیں گے یا دوسرے مانیں گے؟ وہ کہیں گے یہ جھوٹ کہہ رہا ہے. بھائی وہ کون کہتا ہے کہ وہ خواب کو، اگر ابھی شیعہ علماء شروع کرتے ہیں خواب نقل کرنا، آپ کے علماء کے لیے مشکل ہے، وہ خواب نقل کرنا شروع کر دیں. وہ کہتے ہیں ہمیں بھی خواب میں، وہ کرسچن بھی شروع کریں گے، وہ کہیں گے ہمیں بھی خواب میں نظر آیا. اب کون ثابت کرے گا اس کو خواب میں نظر نہیں آیا؟ وہ تو جھوٹ ہو جائے گا نا. نہیں تو صرف اہل بیت آپ کو پھر کون ثابت کرے گا کہ یہ جھوٹ ہے؟ بھائی ابھی وہابی آ کے نا وہ کر دیں بھائی کہ ہم نے خواب میں دیکھا، پیغمبر نے کہا کہ جو استغاثہ کرتا ہے وہ کافر ہے. آپ کہاں سے ثابت کریں گے کہ اس نے خواب میں نہیں دیکھا؟ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. کوئی یہودی آ کے دعا کرے گا کہ بھائی ہم نے خواب میں دیکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود کہا کہ اسلام باطل ہے. وہ بھائی آپ ثابت کریں گے اس نے خواب میں نہیں دیکھا؟ وہ تو کہے گا جیسے آپ اپنے علماء ثابت نہیں ہو سکتا. بالکل وہ خواب جو ہے نا، آپ کہتے ہیں کہ وہ خواب میں کسی نے پیغمبر، لوگوں نے پوچھا ہے پیغمبر سے، میں نے بالکل پوچھا ہے. آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ بند نہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں، لیکن اس خواب کو نقل کرنے کا کیا فائدہ؟ اگر اب ہم کتاب لکھنا شروع کرتے ہیں کہ میں، علماء نے لکھے بھی ہیں، ایسے نہیں کہ خوابوں پہ کتاب نہیں ہے، بہت سارے جو صادقانہ خوابیں ہیں، رویاں ہیں، اس پہ کتابیں لکھی ہیں اور بہت عجیب و غریب. لیکن یہ ہے اس پہ وہ غیروں پہ حجت نہیں ہے کہ آپ اس کو میدان مناظرہ میں لے کے آئیں، استدلال خلافت کے مسائل، امامت کے مسائل پہ کہ یہ حجت ہے، ہمارا خواب ہے. وہ سامنے والا کیا کہے گا؟ کہتا ہم آپ کے خواب کو نہیں مانتے. آپ پاگل ہیں، جیسے ہم ان کے خواب کو نہیں مانتے. اگر وہ کوئی بھائی غیر شیعہ عالم ہے خواب لے کے آئے نا کہ ہم نے خواب میں دیکھا کہ بھائی فلان فلان فلانی 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 جنت میں ہے، ہم کہیں گے ہم آپ کے خواب کو نہیں مانتے، ہمارے پاس کتاب سنت یہ حجت ہے، خواب حجت نہیں ہے. اوکے تھینک یو سر، تھینک یو. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اوکے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے میرے بھائی. خدا حافظ. سلمان بھائی اللہ آپ کو سلامتی.